نون لیگ بلاول بھٹو سے بہت خوش ہے. میاں نواز شریف جو ہے نا ابھی ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے, وہ قبول ہیں مقبول نہیں ہیں. تو جو کام نون لیگ کو کرنا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی جو لڑائی ہوئی ہے نواز شریف سے, اس لڑائی کی اصل وجہ سامنے آتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی شادی شاید طے پا جائے, اور یہ الیکشن سے پہلے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور نون لیگ بلاول بھٹو سے بہت خوش ہے, بہت ہی زیادہ خوش ہے بلاول بھٹو زرداری سے. کیونکہ بلاول بھٹو نے جو 4-5 باری ایک ہفتے میں ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کو لایا گیا ہے نواز شریف کو, کیونکہ اس کو بنانا ہے وزیر اعظم اور ان کی حکومت بنائی جا رہی ہے. تو جو کام نون لیگ کو کرنا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, تو وہ اب اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں اس بات کو بلاول کی کوئی نون لیگ کا لیڈر آ کے نہیں جھٹلائے گا, نہ پریس کانفرنس میں, نہ پریس ٹاک میں, نہ ٹی وی شو میں, ٹاک شو میں. اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں, جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا, اور وہ بھی سوچ میں ہوتے ہیں یار سگنل ملے کوئی کہ کس کی حکومت بنی ہے تاکہ ہم اس کی گودی میں جائیں, اس کی جھولی میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ہم حکومت کا حصہ بنیں. تو وہ پیپلز پارٹی نے وہ کام کر دیا نون لیگ کا. اس کو لوگوں کو بڑے آرام سے پرائیویٹلی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تو پیپلز پارٹی بھی مان گئی کہ ہماری حکومت آ رہی ہے تو تم ہمیں ملو. تو یوں الیکٹیبلز کا ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ملنا چاہ رہا ہے کہ ملے. اور میاں نواز شریف جو ہے نا ابھی ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ قبول ہیں مقبول نہیں ہیں. یعنی قابل قبول ہیں اور جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنوانا ہے ان کے لیے, لیکن عوام میں مقبول نہیں. اور اسی وجہ سے نون لیگ نے ہر قسم کے جلسے, جلوس, جلسی, کارنر میٹنگ اس پہ انہوں نے نہ کی ہوئی ہے. میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, لاہور چیمبر آف کامرس آ رہے ہیں, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس جا رہے ہیں, جہاں سے پڑھے لکھے 100 بزنس مین ہوتے ہیں, 200 کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں, وہ ٹریڈ کی باتیں کر کے, بزنس کی باتیں کر کے, اب پھر وہ نکل رہے ہیں اس طرح سے. وہ نہیں کر رہے جلسے وغیرہ, ورنہ الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ جلسہ مومنٹم آپ بلڈ اپ کرتے ہیں, تو وہ نہیں کر رہے. ایک تو ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے, دوسرا اپنا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پذیرائی نہیں ہوگی جلسوں کے اندر ہماری اتنی, کیونکہ جو جلسہ ہے یہ جو منٹو پارک کا, یہ انہوں نے استقبالیہ جلسہ اس میں دیکھ لیا کہ کیا حشر ہونا ہے. لیکن بہرحال نون لیگ نے اندر سے تیاری شروع کر دی ہے جیتنے کی, اور ان کی کتاب میں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم ہے. لیکن نون لیگ کے اندر بھی ایک آپ سمجھیں کہ ڈویژن ہے کہ اگر یعنی ان کی مرضی کی اکثریت نہیں ملتی میاں نواز شریف کو, تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اس صورت میں, اور اس صورت میں نواز شریف نہیں آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو آلریڈی ایم کیو ایم جو ہے وہ ان سے مانگ رہی ہے, باپ پارٹی ان سے حصہ مانگ رہی ہے, جے یو آئی ایف نے تو پورا کے پی کے مانگ لیا ہے, اور بلوچستان میں بھی حصہ مانگ رہی ہے. تو اب شہباز شریف کے لیے بڑا پرابلم ہے کہ وہ 1.5 سال 2 سال تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو اگر میاں نواز شریف بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو کیا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے؟ تو میرا نہیں خیال. نون لیگ کے اندر اس وقت اور کافی لوگ امیدوار ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کا اب پولیٹیکل کریئر جو ہے تقریباً اختتام پذیر ہو گیا, اور اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں, ان کو کسی اور کو بلیم نہیں کرنا, کسی اور کے اوپر ان کو بلیم نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن حمزہ شہباز جو ہے وہ کرٹیکل مومنٹس میں باہر رہتے ہیں اور جاتے ہیں. نئی ٹیم جو ہے نواز شریف کی وجہ سے وہ آنا چاہ رہی ہے. خبریں یہ ہیں کہ ڈسپائٹ ہز کلوزنس, کیونکہ آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی کی جو لڑائی ہوئی ہے نواز شریف سے, اس لڑائی کی اصل وجہ سامنے آ گئی ہے. اس لڑائی کی اصل وجہ جو ہے وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب. خاقان عباسی صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسی سے بڑا شدید اعتراض کیا تھا جب وہ شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ وزیر خزانہ تھے, اور برملا انہوں نے اظہار کیا تھا میٹنگز کے اندر. تو ایک میٹنگ میں اتنا زیادہ انہوں نے ڈار صاحب کو سنپ کیا اور کہ نواز شریف غصے میں اٹھ کر چلے گئے اس میٹنگ سے. انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا, میرے بیٹھے ہوئے تم میرے سمدھی کی اتنی انسلٹ ہو رہی ہے, بےزتی ہو رہی ہے, تو میرے پیچھے کیا ہوتا ہوگا. تو یہ لندن میں تھے اس وقت, اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, اور وہ پھر خاقان عباسی صاحب کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے. لیکن ایک انہوں نے ڈینٹ ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے اس بار یہ جب نون لیگ کی حکومت آئے تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ نہ ہوں. اگر وہ وزیر خزانہ نہیں ہوتے تو پھر اور کون ہے؟
تو ایسی صورت میں جناب احسن اقبال جو ہیں وہ آج کل اپنی سی وی نئے سرے سے تیار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے ٹی ڈی سی پی پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو بھی لانچ کیا تھا. تو وہ ایک انہوں نے اپنا پورٹ فولیو بنایا اور نئے سرے سے اس کو وہ پش کر رہے ہیں. اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ پرویز رشید جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہوں گے نون لیگ کے، اور عرفان صدیقی جو ہے اسپوکس پرسن ہوں گے جناب نواز شریف صاحب کے، اور یہ دونوں ان کے قریب ہیں اور ان کے ٹیسٹڈ لوگ ہیں. تو ایسے میں مریم اورنگزیب کیا کریں گی؟ تو ایسے میں مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے آلریڈی ایک نئے پورٹ فولیو کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی ہے، اور وہ بتا رہی ہیں ساروں کو کہ کلائمیٹ چینج کے اندر وہ کیا تبدیلیاں لا سکتی ہیں. تو مریم اورنگزیب کی جو خواہش ہے وہ یہ کہ وہ کلائمیٹ چینج منسٹر بنے، لیکن ابھی تو ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، پرچے کٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر. خیر یہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب آپ 2 پیشوں پہ نہیں جاتے تو پھر تیسری پہ وارنٹ آ جاتے ہیں. اس پہ نہیں جائیں گے تو ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں گے. جس دن وہ پیش ہوں گی اس دن یہ ختم بھی ہو جائیں گے، اس دن یہ وارنٹ جو ہے سسپینڈ بھی ہو جائیں گے. تو وہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن عطا تارڑ کو ہے پرابلم. عطا تارڑ جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی پبلکلی کوئی بدتمیزی ہوئی. چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا. صرف عطا تارڑ نہیں ہے، نون لیگ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے جب وہ حلقے میں اب جا رہا ہے تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے، سوائے ان کینڈیڈیٹس کے جنہوں نے پچھلے 2.25 سال 3 سال میں اپنے حلقے کے اندر کانٹیکٹ قائم رکھا کہ وہ فوتگیوں پہ جاتے رہے، وہ شادیوں پہ جاتے رہے، وہ بچوں کے عقیقوں پہ اور چالیسوں پہ جاتے رہے، جو ایک حلقے کی ہماری ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو وہ لوگوں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو حکومت کے نشے میں رہے ان کو پرابلم ہے. اب جیسے رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کے بھی تانا انڈسٹریل ایریا میں ان کے خلاف ایک مقدمے میں وارنٹ ایشو ہو گئے اور پولیس کو کہہ دیا گیا کہ جی ان کو اریسٹ کر لیں، لیکن اب انہوں نے ضمانت لے لی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس ٹائپ کی کوئی پرابلمز ہونی ہے، لیکن جو پرابلمز ہونی ہے جو ان کے لیے امتحان ہے وہ یہ کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں اور اگر کوئلیشن گورنمنٹ بنا کے آتے ہیں، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ صرف کوئلیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے، کوئی ان کی میجورٹی نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں یہ اتحادیوں کو کیا کیا دیں گے اور ان کو کس طرح سے ان کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی کون کون سی بات پہ ان کو گیون کرنا پڑے گا. بات چل رہی تھی کہ بھروانہ صاحب کے ساتھ جو ہوا جھنگ کے اندر، اور وہ تو آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھ لی ہو، وائرل تھی ہر جگہ پہ. تو وہ جب ووٹ لینے گئے ہیں تو جس طرح سے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی ہے، یہ اب ہر کینڈیڈیٹ کو ڈر لگ گیا ہے کہ میں اپنے حلقے میں جاؤں گا تو میرے ساتھ عوام کیا کرے گی. اور عوام اب دونوں سائڈوں کی ریئیکٹ کری ہے. جیسے آج بشرا بی بی جو تھی جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر گئی ہیں تو ان کو گاڑی کو روک کے مزدوروں نے نعرے مارنا شروع کر دیے کہ جادوگرنی جادوگرنی، یا کالا جادو مرد آباد، کالا جادو مرد آباد. تو جو ڈوز پی ٹی آئی دیتی رہی ہے اتنے سال سے میاں نوازی کے گھر کے باہر، اب پی ٹی آئی کو اپنے گھر کے اندر وہی ڈوز جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے اختلافات سنا ہے کہ کافی حد تک ختم ہو گئے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی بات مانی جا رہی ہے کہ ریزسٹنس کرے گی پیپلز پارٹی، گیون نہیں کرے گی، گیو اپ نہیں کرے گی. اور اگر تو چڑیل کی خبر صحیح ہے دبئی سے آنے والی، تو یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی شادی شاید طے پا جائے، اور یہ الیکشن سے پہلے ان کی شادی طے پا جائے گی، اور شادی کے یعنی الیکشنز کے فوراً بعد ان کی یعنی دلہن کی آپ سمجھے رخصتی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو اگلے سال آپ کا الیکشنز کا بھی سال لگ رہا ہے، اور اگلے سال اب کافی حد تک چانسز ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی شادی کا بھی سال ہو. سو پاکستانی پولیٹکس اس وقت یہی نہیں ہے. جیسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو I'll keep you posted. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time.